صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا فاتحہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شہا بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لائق صد احترام علماء کرام، میرے دینی اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز اللہ کے حمد و ثنا سے کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ اس نے آج ہمیں پھر یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس کے مقبول بندوں کا، بالخصوص کربلا کے شہیدوں کا، نوجوانان جنت کے سرداروں کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے توفیق عطا فرمائی. کل ہمارا سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد اسلامی قانون کے مطابق نبی کی خلافت کی گدی پر، اسلام کے تخت پر اسلامی مملکت کے سربراہ امیر المومنین کی حیثیت سے یکے بعد دیگرے وہ لوگ فائز المرام ہوئے جن سے اللہ خوش تھا، جس سے اللہ کے رسول راضی تھے. سارے مسلمانوں کی اتفاق رائے سے نبی کے بعد پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی،
پھر امام حسن مجتبی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی خلافت، ان کی حکومت، یہ اسلامی حکومت تھی، اسلامی قانون کے مطابق تھی، قرآن اور سنت کے مطابق یہ حکومتیں قائم ہوئی اور الحمدللہ کامیاب رہی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کیا کہ حالات بڑے دگرگوں ہیں۔ کل جب اجلے صحابہ زندہ تھے، اختلافات کی رو میں تقریباً 1,00,000 مسلمان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، ان کی شہادت۔ یہ خانہ جنگی تھی، دونوں طرف مسلمان تھے، اور کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر اور کچھ اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کی بنیاد پر یہ اختلافات رونما ہوئے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد کی حیثیت سے سریر آرائے مسند رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، لیکن انہوں نے تھوڑے ہی دنوں میں محسوس کر لیا کہ کل نبی کے دور سے قریب کا زمانہ تھا، پھر بھی سازشوں کی بنیاد پر غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوا اور 2 بڑی بڑی جنگیں ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جبکہ اس وقت عشرہ مبشرہ کے صحابہ بھی حیات تھے، اور اب حضرت علی کی شہادت کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے بھی کوئی باقی نہ تھا۔ دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدیم الاسلام صحابہ بھی نہ تھے۔ ایسے وقت میں اسلامی مملکت کے 2 ٹکڑوں میں بٹ جانے کا خدشہ ہوا۔ عراق، ایران، حجاز، کوفہ اور بصرہ وغیرہ میں امام حسن مجتبی کی خلافت پر بیعت ہوئی۔ ملک شام، فلسطین، مصر وغیرہ میں، افریقہ کے کچھ خطوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ بیعت ہوگی۔ حکومت ایک ہی تھی جو نبی کی قائم کردہ تھی، اسلامی مملکت، لیکن اس میں اب 2 دعوے داران حکومت ہو گئے، اور امام حسن مجتبی نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں اس وقت اپنے اس موقف پر قائم رہتا ہوں جبکہ میں حق پر ہوں، میری خلافت اسلامی قانون کے مطابق ہے، لیکن اگر میں اپنے دعوے پر ڈٹا رہوں تو پوری ملت اسلامیہ 2 حصوں میں بٹ جائے گی۔ جب پچھلے سالوں میں اسلامی ملت اسلامیہ کو 2 ٹکڑے ہونے سے نہ بچا سکے، اس میں جنگیں ہوئی، تو اب تو دور رسالت سے اور دوری ہو گئی، برکتیں اور اٹھ گئیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی کی روشنی میں پوری حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرما دی، اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر چند شرائط کے ساتھ بیعت کی، اور کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ قوم مسلم میں فتنہ اور فساد اور اختلاف پیدا ہو۔ اگرچہ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کیا، کہا آپ حق پر ہیں، ڈٹے رہیے، لوگ آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن وہ قوم کی نبض کو جانتے تھے، ماضی میں انہیں بڑے تجربات ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے
عافیت اسی میں سمجھی کہ حکومت جاتی ہے جائے، ملت میں آپس میں اختلاف اور لڑائی جھگڑا نہ ہو، تاکہ دور صحابہ میں اسلامی حکومت کی جو فتوحات ہو رہی تھی پچھلے 2-3 سال میں بالکل رک گئی تھی، وہ دوبارہ شروع ہو جائے۔ اور الحمدللہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کارنامہ، یہ ایثار اور قربانی رنگ لائی۔ ان کا انتخاب جو حضرت امیر معاویہ کے لیے تھا وہ اتنا درست ثابت ہوا کہ پھر اگلے 20 سالوں تک اسلامی مملکت میں جو امن، چین، سکون اور راحت تھی، اور وہ سلسلہ فتوحات جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک تھا، اس کے بعد جو رک گیا تھا، دوبارہ اسلامی فتوحات شروع ہوئی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام دنیا کے دور دراز خطوں تک پہنچا اور دور دور کے ملک اسلامی مملکت کے زیر سایہ آئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں سب سے پہلا بحری بیڑا بھی بنا، بحری جنگیں ہوئی قسطنطنیہ تک، ترکی تک، اور الحمدللہ مسلمان ہر جگہ فائز المرام اور کامیاب ہوتے رہے۔ اور حضرت امام حسن مدینے چلے آئے اور خاموشی کی زندگی عبادت و ریاضت میں گزارنے لگے۔ اور پھر اسلام دشمن طاقتوں کی سازش ہی تھی کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، جس کا مختصر تذکرہ کل میں نے کیا۔ کمنٹ سے نوازیں، مثبت باتیں ہمیں عطا کریں، اگر ہم کہیں غلطی کریں تو اس سے بھی آپ ہمیں آگاہ کریں، جو ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ اب بھی آپ توجہ فرمائیں، نوازش ہوگی آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ لائک کرنے سے ناظرین یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب چینل اس کلپ کو، اس ویڈیو کو دوسرے ویورز تک فارورڈ کرتا ہے، تو لائک کریں گے تو ایک اچھی بات ہم دوسرے تک پہنچانے کا نیک کام کریں گے، اور معمار ملت چینل کو بھی گروتھ ہے، سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔